الحمدللہ رب العالمین۔ 2016 سے 2018 تک دوران MSc جغرافیہ میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں اپنی ریسرچ رپورٹ جمع کروائی تھی، جس کا عنوان تھا کہ ہماری کائنات کب اور کیسے وجود میں آئی اور کیسے اختتام کی طرف سفر کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ ہماری کائنات 7 آسمان اور 7 زمینوں پر مشتمل ہے اور اس کا سامان معیشت۔ اور ہم آج بات کریں گے کہ بگ بینگ تھیوری اور اس سے پہلے جتنی بھی تھیوریز ہیں وہ کیسے مذہب سے ٹکراتی ہیں۔ سائنس ہمیشہ مذہب کی ضد رہی ہے۔ یہ ایک حد تک ظاہری خوشنما چہرہ دکھا کر دنیا ذلت کی طرح اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ سائنس کبھی بھی بگ بینگ تھیوری سے پہلے کی بات نہیں کرتی کہ جس مادہ سے ہماری کائنات وجود میں آئی وہ مادہ کہاں سے آیا، وہ مادہ کب سے پیدا ہوا، اس مادے کا خالق کون ہے، مادے کی نوعیت کیا ہے، مادے کی صورتحال وجود حالت کیا تھی۔ یعنی سائنس کبھی یہ نہیں بتاتی۔ بگ بینگ تو بتاتی ہے کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی بھی بات نہیں بیان کرتی کہ ہماری کائنات کے لیے جو مادہ، جس مادے سے ہماری کائنات وجود میں آئی وہ مادہ آیا کہاں سے تھا۔ تو یہ مکمل طور پر محض قیاس اور مفروضے پر ہے یہ تھیوری۔ اصل تھیوری تو وہ ہے نا جو بیان کرے کہ وہ مادہ کہاں سے آیا تھا، مادہ میں کیسے حرکت پیدا ہوئی، مادہ میں کیسے دھماکہ ہوا اور اس کے بعد کس طرح سے کائنات کا وجود، یعنی مکمل بات کرتی نہیں ہے اور خود ساختہ قیاسی و مفروضے بیان کر دیتی ہے۔ اور ہم مسلمان کافروں کی تو اور بات رہی، ہم مسلمان اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کیونکہ بگ بینگ تھیوری کو اگر مکمل طور پر دیکھا اور پڑھا جائے تو یہ دہریوں کا نظریہ ہے۔ دہری ہوتے ہیں ان کا نظریہ ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی اور یہ مسلسل حرکت اور مسلسل اپنے سفر کی طرف گامزن ہے۔ ہر چیز اپنے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور خود بخود فنا ہو جاتی ہے۔ وہ نہ قیامت کو مانتے ہیں، نہ جنت و جہنم کو مانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نہ کسی اور فرشتوں کو، جنات کو، کسی چیز کو نہیں مانتے۔ یہ دہری ہیں اور انہی کا نظریہ ہم میں رائج ہو گیا ہے، جبکہ تمام جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں وہ اس چیز کے، اس نظریے کے، دہریوں کے اس نظریے کے خلاف ہیں۔ لہذا ہمیں حقیقت کو جاننا اور پہچاننا چاہیے۔ آج ہمارے جتنے بھی علماء ہیں سائنس کے مطابق اپنے قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر تبدیل کر رہے ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے، قرآن بھی وہی کہتا ہے جو سائنس کہتی ہے۔ ہمارا حق نہیں بنتا کہ اپنی خود ساختہ قیاسی تفسیر و ترجمہ کرتے رہیں۔ سائنس آج کہتی ہے کہ زمین ساکن نہیں ہے، گھوم رہی ہے، تو ہمارے ترجمے بھی اس طرح سے تبدیل ہو رہے ہیں، ہمارے علماء کے تفسیریں بھی اس طرح سے تبدیل ہو رہی ہیں، جبکہ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر تو ایک طرف سوشل میڈیا پر آ کر یہ لوگ علماء وغیرہ بیان دیتے رہتے ہیں، خاص کر مرزا محمد علی انجینئر، سہیل الدین جیسے، مفتی طارق جیسے علماء اور بھی بہت سارے ہیں، تو یہ بیان دیتے رہتے ہیں کہ ہماری زمین گھوم رہی ہے، سورج چاند ستارے گھوم رہے ہیں، جب ایک چیز کا آپ کو حرف آخر نہیں معلوم کہ کس طرح سے گھوم رہے ہیں، ان کی حرکت کیا ہے، جب ان کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ کس طرح سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سائنس کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ تو ویسے ہوگا جیسے تورات، انجیل اور زبور کے ساتھ کیا گیا
کل کو، کیونکہ سائنس حرف آخر نہیں ہے، کل کو سائنس یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جو اب نیا رزلٹ سامنے آیا ہے اس کے مطابق زمین ساکن ہے، تو آپ کے ترجمہ و تفسیر میں تو یہ ہوگا کہ زمین گھوم رہی ہے، تو اگلی نسل کو جو قرآن مجید ملے گا اس کے ترجمہ و تفسیر میں بہت سارا فرق ہوگا، اور اس طرح سے قرآن مجید مرحلہ در مرحلہ، ترتیب در ترتیب تبدیل ہوتا رہے گا، پہلے اس کی تفسیر پھر ترجمہ، اسی طرح سے تو ہم نے 72 فرقے بنا لیے۔ دیکھیں تمام تھیوریز کا لب لباب یہی ہے کہ مادہ سے کائنات وجود میں آئی۔ اب مادہ سے پہلے کیا تھا، مادہ کے بعد کس طرح سے مرحلہ در مرحلہ یہ کائنات وجود میں آئی، اور مادہ کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں یہ کیوں نہیں ان ڈیٹیل بیان کرتی۔ اب ہم سائنس کو اور سائنسدانوں کو بگ بینگ تھیوری سے پہلے لے جاتے ہیں۔ قرآن مجید حرف آخر ہے، ہم قرآن مجید کے ذریعے سفر کرتے رہیں گے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کن پر۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 صورتوں میں 7 سے تقریباً زیادہ مرتبہ فرمایا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں یا کسی چیز کو بناتے ہیں تو کن کہتے ہیں، تو کن کہتے ہیں، پھر فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اب کن اور فیکون تقریباً 7 مرتبہ آیا ہے قرآن مجید کی 7 صورتوں میں۔ اب کن کو سمجھیں، کن ارادہ بھی ہے، کن حکم بھی ہے۔ ارادہ کن تب ہوگا جب آگے حکم دینے والی مخلوق نہ ہوگی، یعنی خود اللہ تعالیٰ کسی کام کو سر انجام دے گا، وہ ارادہ ہوگا۔ اور کن حکم تب ہوگا جب سامنے مخلوق ہوگی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ حکم نافذ کرے گا کن کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ارادہ سے پانی کو خلق کیا، پانی کو پیدا کیا، اس کے بعد پانی پر حکومت عرش اقتدار قائم کیا۔ سورۃ الہود آیت نمبر 7، اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی پہلے پانی کی بات ہو رہی ہے پھر عرش کی بات ہو رہی ہے، اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب عرش کے بارے میں تقریباً 16 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عرش کا مالک ہوں، میں عرش کا رب ہوں، میں نے عرش پر اقتدار قائم کیا۔ یہ تقریباً 15 سے 16 صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرائی ہے۔ اب عرش کیا ہے؟ عرش مقام تدبیر ہے، جہاں سے وحی مخلوق کی طرف اترتی ہے، بھیجی جاتی ہے، یعنی عرش پر اللہ تعالیٰ رہتے نہیں ہیں بلکہ امور تدبیر کے لیے مخلوق کی طرف وحی نازل ہوتی ہے، تو وہاں سے پیغامات نیچے مخلوق کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پانی پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5 سے 6 آیات میں یہ فرمایا، سورۃ النور آیت 45، ہر جاندار کو پانی سے خلق کیا۔ سورۃ النور آیت 45، ہر جاندار کو پانی سے خلق کیا۔ سورۃ الطارق آیت 6، اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا، اچھلنے والے پانی سے۔ سورۃ المرسلات آیت 20، حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کیا، حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کیا۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 8، حقیر پانی کے نچوڑ سے۔ دیکھیں، حقیر پانی کے نچوڑ سے، اچھلنے والے پانی سے، اور نور ہر جاندار کو پانی سے۔ اب سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30، تمام جاندار چیزوں کو پانی سے پیدا کیا۔ اب پانی سے پیدا کیا، سورۃ الانبیاء، سورۃ النور، مرسلات اور سجدہ، حقیر پانی کے نچوڑ سے اور اچھلنے والے پانی سے۔ اب ہر جاندار سائنس کی نگاہ میں جاندار اور چیز ہے، اور اسلام کی قرآن کے حساب سے جاندار اور چیز ہے۔ ہر جاندار جب تک جسم رکھتی ہے،
وجود رکھتی ہے، روح رکھتی ہے، وہ جاندار ہے۔ جب اس کا جسم، وجود، روح ختم ہو جاتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ ختم ہو جاتی ہے، تب جاندار نہیں رہتی۔ جب تک وجود رکھتی ہے جاندار ہے۔ اب صبح سانس لیتی ہے، قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پہاڑوں، زمینوں، آسمانوں سے کہا ہماری